اس عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند رہنے سے وہ لوگ ایذا رسانی اور مارنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے مفادات کا معاملہ ہے، وہ باز آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ اس معاشرے کی سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت، کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں ایکٹیوسٹ لوگ بہت مٹھی بھر ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، عظیم اکثریت فالوورز کی ہوتی ہے، اور وہ فالو بالعموم حکمرانوں کو کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، زبان ان کی پہ تالے ہوتے ہیں، وہ کوئی بول چال والے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت وہ انہی کی ہوتی ہے۔ تو وہ جو خاموش اکثریت ہے اس جماعت کے حق میں اس کی رائے ہموار ہوتی چلی، ہمدردی ان کے دلوں میں ان کی پیدا ہو جائے گی۔ قدرتی طور پر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہیجان پیدا کر دے گا کہ آخر یہ لوگ کیوں پیٹے جا رہے ہیں، ان کو ایذائیں کیوں دی جا رہی ہیں، آخر ان کا جرم کیا ہے، کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اکثریت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، لیکن اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی، منہ سے چپ ہوتی ہے، آنکھوں سے تو دیکھ رہی ہوتی ہے، کانوں سے تو سن رہی ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے قلوب و اذان میں اس انقلابی جماعت کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات غیر محسوس طریق پر پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات رک کے نوٹ کر لیجئے، آپ کو ایک مشورہ عام طور پہ ملتا ہے کہ جی پبلک میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک میں کیا کام کریں؟ گلیوں میں جھاڑو دیں، سڑکوں کی صفائی کریں، لوگوں کے کام آئیں، تھانے کچہری میں ان کا ساتھ دیں، یہ کریں وہ کریں، سکول کھولیں، خدمت خلق کے کام کریں۔ یہ ایک پوری آپ کو سننے کو ملتی ہیں چیزیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ عوام کے اندر نفوذ پیدا ہوگا آپ کا۔ جو طریقہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے ٹکر لگانی ہے کہیں اور اس کے نتیجے میں جو آپ پر ظلم ہوگا، اس ظلم کے نتیجے میں عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور یہ مخلصانہ ہمدردی ہے، وہ لالچ والی ہمدردی ہے۔ اگر اس طرح آپ کا نفوذ ہے تو آپ وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں جس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے ہمدردی ان کے دلوں میں آئی ہے، تو وہ خدمت چھوٹے گی تو وہ ہمدردی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ والی جو یہ مخلصانہ ہے، یہ تو وہ جو ایک فطری جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر مظلوم کی حمایت کا، یہ وہ جذبہ ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی اس میں باریک سی بات اور بھی، یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے نا، یہ ویسے ہی دینے والی نہیں ہوتی، لینے والی ہوتی ہے۔ یہ حکمرانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق لینے والا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی کسی سے تعلق بنے گا، جی کھمبا چاہیے، ٹوٹی لگوانی ہے، تاریں پرانی ہو گئی ہیں، گلی پکی کروا دیں، یہ لینے والی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی جا کے دی کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن آپ کو مار پڑی اور اس مار پڑنے کے نتیجے میں ان کی ہمدردی اگر آپ کو ملی ہے، یہ اصلی والی ہوگی۔ یہ وہ جو ہے نا مفاد والی نہیں ہے، یہ خالص انسانی سطح کی شے ہے، جس میں وہ جذبہ ہوگا وہ آپ کا ہمدرد بنتا چلا جائے گا۔ تو اس انقلابی جماعت کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات غیر محسوس طریق پر پروان چڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ چیز بھی در حقیقت اس انقلابی نظریہ اور فکر کے پھیلنے میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے بڑا پیارا مصرع ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اندر اندر دل تو مفتوح ہو رہے ہیں، چاہے زبانیں خاموش ہیں، لوگوں میں جرت نہیں کہ وہ سامنے آ جائیں، لیکن وہ انقلابی نظریہ اور فکر لوگوں کے ذہن و قلب میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے علم برداروں کے لیے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انقلابی عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مائنورٹی کو ہی اپنے ساتھ ملا کر تو انقلاب لے آتے ہیں، آپ نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے، لیکن رائے عامہ کو ہموار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کلیش میں
جو اگرچہ کہ عملاً اس کی ابتدا آپ نے کی ہے، لیکن جب وہ فزیکل پرسیکیوشن میں چینج ہوا ہے تو آپ نے پیسیو ریزسٹنس کی ہے، تشدد کا جواب تشدد سے یا وائلنٹ آپ نہیں ہوئے ہیں، اس نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہوگی۔ تو کل جب یہ انقلابی جماعت اگر کامیاب ہوتی ہے تو پبلک کی اسے ایک اخلاقی تائید حاصل ہوگی۔ وہ کوئی ڈیٹیچڈ پارٹی نہیں ہے، وہ کہیں بیرکو سے نکل کے آ کے نہیں قابض ہو گئی ہے، وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس سے لوگوں کو ہمدردی ہے۔ یہ انقلاب کے بعد یہ ہمدردی آپ کے کام آئے گی، انقلاب کے دوران بھی کام آئے گی اور انقلاب کے بعد بھی کام آئے گی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک کو میں اور ریولوشن میں۔ کو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایگزسٹنگ پارٹی کسی جو اسی سسٹم کا حصہ ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی کو ہٹا کے اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ریولوشن میں ایک نئی پارٹی بنتی ہے اور وہ پھر گریجولی اپنی طاقت بنا کے اقتدار پر قبضہ کرتی ہے اور بیسک تبدیلیاں لے کے آتی ہے، تو یہ ریولوشنری پارٹی ہوتی ہے، یہ کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ انقلابی نظریہ اور فکر لوگوں کے ذہن و قلب میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے علم برداروں کے لیے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔